کوٹ میں یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں تبدیلی ہلال استقلال کی مرکزی تقریب جناح ہال قلعہ پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر اویس توقیر، ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین، ڈی پی او رانا عمر فاروق نے تبدیلی ہلال استقلال کی رسم انجام دی۔ ہمارے بیورو چیف عمر اکبر سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دفاع کے موقع پر آج قلعہ پر جو ہے تقریب منعقد کی، جس میں بچوں اور اس کے ساتھ سول سوسائٹی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے تقریب میں شرکت کی، جس میں استقلال حلال پرچم کی جو تقریب ہے اس میں اب ٹیبلو بچوں نے بھی پیش کیا۔ میرے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں یوم دفاع کے حوالے سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا جذبہ کیا ہے۔ جی بیٹا بتائیے گا۔ 6 ستمبر 1965 یہ وہ دن ہے جب ہمارے دشمن نے رات کا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ہمارے جوان پچھلی راتوں کو رب کائنات کے حضور کھڑے ہو کر اپنی شہادت کی دعا مانگتے تھے، اور یہی وہ دن ہے جس دن میں کیپٹن محمد سرور اور میجر عزیز بٹی جیسے نوجوانوں کی وجہ سے دشمن اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جیسا کہ آپ نے بچی کا جذبہ دیکھا اپنے وطن کی محبت کے لیے، جو یوم دفاع کے اوپر جو یہ تقریب اور ٹیبلو پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جو مہمان خصوصی ہے وہ اسٹیشن کمانڈر توقیر احمد ہے، سول سوسائٹی کا ڈپٹی کمشنر اور رکائی صوبائی اسمبلی بھی شرکت کی ہے، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے شرکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دفاع وطن کے اوپر جو ٹیبلو کے ساتھ ترانے بھی پیش کیے گئے اور محبت کے اظہار کے لیے جو ہے شرکت کی گئی۔ جی حافظ آباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم دفاع کی مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈی پی او فیصل گلزار نے پرچم کشائی کی۔ پولیس، ریسکیو اور سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے سلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں سرکاری افسران، ملازمین اور معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا کہ وطن عزیز اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے افسران و جوان ہمارے ہیرو اور قوم کا سرمایہ ہیں۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افواج پاکستان کے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ پوری قوم اپنے شہداء کو ان کی لازوال قربانیوں پر سلام پیش کرتی ہے۔